بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں جی آپ سب، اور کیسے ہیں وہ سارے لوگ جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں؟ یک طرفہ محبت ہے جو یہ نیرا سیاپا ہے، لہذا یک طرفہ محبت سے بچا کریں، اور جو لوگ آپ سے بھی محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں ڈیفینیٹلی آپ کیئرفل رہیں۔ تو آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے جی وہ یہ ہے کہ زندگی بڑی خوبصورت چیز ہے، اور یہ خوبصورت رویوں سے خوبصورت بنتی ہے۔ اب خوبصورت رویے کیا ہیں؟ اس میں عفو درگزر ہے، برداشت ہے، تحمل ہے، حقوق و فرائض کا صحیح ادراک ہے اور اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، اور قربانی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کی اگر ہم تصویر دیکھیں تو ہمارے رویے عمومی طور پر، اجتماعی طور پر بدصورت ہیں۔ یقیناً اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن معاشرے کی مجموعی جو تصویر ہے وہ کوئی دلکش نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں، لیکن ایک جو نقصان سوسائٹی کو بہت زیادہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں طلاق کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے۔ ابھی میں کچھ فیکٹس دیکھ رہا تھا، اس میں یہ تھا کہ 2021 میں جو طلاق لینے کی ریشو ہے، یعنی جو معاملات عدالتوں میں پہنچے ہیں طلاق سے ریلیٹڈ، اس میں 2020 کی نسبت 35% اضافہ ہوا ہے۔ اور اس میں مزید پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ جو طلاق کے کیسز ہیں ان میں سے 35% طلاقیں ایسی ہیں جو شادی کے محض 6 ماہ کے اندر ہو رہی ہیں، اور ان 35% کا اگر 10% نکالیں تو وہ شادی کے محض 1 ماہ کے اندر ہو رہی ہیں۔ یقیناً یہ کسی بھی باشعور شخص کے لیے خوفناک اعداد و شمار ہیں، یا شاید خوفناک سے بھی اگر کوئی آگے کی حد ہے تو یہ اس طرح کے اعداد و شمار ہیں۔ اب اس میں بہت سی ریزنز ہیں، ظاہر جیسے میں نے پہلے کہا کہ تحمل کی کمی ہے، لالچ ہے، جہیز ہے، بے جوڑ رشتے ہیں، ذہنی مانگی کا نہ ہونا ہے، غیر ضروری ایکسپیکٹیشنز ہیں جو شادی کو ختم کرتی ہیں، اور خود کو چینج نہ کرنا کسی بھی ایک یعنی خامد یا بیوی کی طرف سے، تو یہ پرابلمز ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محض شادی کے 6 ماہ بعد طلاق ہو رہی ہے، اور یہاں محض شادی کے 1 ماہ بعد طلاق ہو رہی ہے، تو معاشرے پہ جو اس کے اثرات ہیں وہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ ایک مرد کا معاشرہ ہے۔ مرد جب طلاق دیتا ہے تو اس کی زندگی اتنی متاثر نہیں ہوتی، لیکن جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو ہمارا جو معاشرتی ایک پیمانہ ہے اس میں اس کی ویلیو بالکل زیرو ہو کے رہ جاتی ہے، کیونکہ جو اس کا کنوارا پن اور دوشیزگی برقرار نہیں رہ سکی، لہٰذا اب وہ ایک یوزڈ آئٹم ہے، اور اس کو اسی حساب سے اگلی شادی کے لیے رشتہ ملے گا۔ یہ ایک انتہائی چھوٹی، پست اور بیمار سوچ ہے، لیکن بہرحال ریالٹی یہ ہے کہ یہ سوچ ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ ڈومینیٹ کرتی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اب ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ دیکھیے، اب یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ شادی کی پہلی رات ہی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بڑا ضروری ہے، بلکہ اسے مردانگی سمجھا جاتا ہے، مردانگی کی شان سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر شادی کے پہلے چند ماہ تک عورت کے پاؤں بھاری نہ ہوں تو پھر یعنی وہ جو مفت مشورے والے ہیں کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ، وہ جان نہیں چھوڑتے، اور اس لیے مرد عمومی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ شادی کے پہلے چند ماہ کے اندر اگر اس کی بیوی ماں بننے کے مرحلے میں داخل نہ ہوئی تو یہ اس کی مردانگی کے اوپر کوسچن مارک ہوگا، اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ شادی کے پہلے چند ماہ کے اندر ہی اس کی جو بیوی ہے وہ ماں بننے کے پروسیس میں داخل ہو جائے، وہ کنسیو کر لے۔ لیکن اگر جب وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے اور پھر ڈائیورس ہو جائے تو پھر صرف اس کی زندگی برباد نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسا بچہ دنیا میں آتا ہے جو پیدا ہونے سے پہلے ہی معاشرے کے اندر بالکل ایک عقارت زدہ وجود ہوتا ہے۔ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو اس کی ریزن یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے اس کے ساتھ قلبی اور ذہنی یا روحانی تعلق قائم کیا جائے، اس کے ساتھ سہاگ رات منانے سے پہلے، ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے اسے گھر کے در و دیوار کے ساتھ مانوس کیا جائے، اور اس بات کا انتظار کیا جائے کہ گھر والے اس دلہن کو مکمل عزت احترام کے ساتھ قبول کریں، اور دلہن اس گھر کو اسی طرح مکمل عزت و احترام کے ساتھ قبول کر لے۔ تو یہ جو ازدواجی تعلق ہے اس کو 1 یا 2 ماہ کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے اگر ملتوی کیا جائے تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ اس سلسلے میں نے مختلف علماء کرام سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ یعنی شادی کی پہلی رات
सुहाग रात वाले दिन ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूर अज़दवाजी तल्लुक़ कायम करें। इसका निकाह की यानी पाकीज़गी के साथ या उसकी सेहत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। आप 2-4 माह के लिए इसको रोकते हैं, चंद हफ्तों के लिए रोकते हैं और इंतज़ार करते हैं कि औरत आपको और आपके घर वालों को कबूल कर ले और आपकी खूबियाँ हामियाँ देख ले, आप उसकी खूबियाँ हामियाँ देख लें और अपने अंदर दोनों फ्रीक इतनी बर्दाश्त, इतना ज़रफ़, इतनी गुंजाइश, इतनी वसअत पैदा कर लें कि वो एक दूसरे की हामियों को भी अडॉप्ट कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें। लेकिन हमारा मुआशरा, चूँकि मैं जैसे कहा ना कि अब ये जो शादी के 2-3 माह बाद ही है कि कुछ हुआ क्या, इस तरह की आवाज़ों को नज़रअंदाज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मर्द को इस सिलसिले में, या दोनों को, हर शादीशुदा जोड़े दोनों को इस सिलसिले में थोड़ा देखना सूझना होगा, ताकि अगर खुदा न खास्ता डाइवोर्स हो जाए तो औरत प्रेग्नेंट ना हो, यानी 2-4-6 माह तक वो एक दूसरे को देख लेते हैं और अगर औरत प्रेग्नेंट नहीं है तो कम से कम एक ज़िंदगी मज़ीद उसको जहन्नम बनने से हम रोक सकते हैं। और अगर वो चल जाते हैं तो अल्लाह खैर करेगा, बाद में बच्चा भी अल्लाह पाक दे देगा। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये बात के हद तक तो ठीक है, क्योंकि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं यहाँ हर दूसरी दीवार पर मर्दाना कमज़ोरी का इश्तिहार है और 5-7 साल के बच्चे बच्चियाँ यहाँ जिनसी ज़्यादती का शिकार बनते हैं। लिहाजा यहाँ किसी नई सोच का पैदा होना, नई सोच का डेवलप करना, ग्रो करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब तक सोच नहीं होगी किस्मत नहीं बदलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और वैसे तो ये कहा जाता है यूट्यूब में कि चैनल को सब्सक्राइब करने की जो रिक्वेस्ट है वो शुरू में करनी चाहिए, लेकिन मैं बहरहाल आखिर में कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, रब रखा।